نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اذان کی آواز سنے اور بلا کسی عذر کے نماز کو نہ جائے وہیں پڑھ لے تو وہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ عذر سے کیا مراد ہے، ارشاد ہوا مرض ہو یا کوئی خوف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اذان کی آواز سنے اور بلا کسی عذر کے نماز کو نہ جائے وہیں پڑھ لے تو وہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ عذر سے کیا مراد ہے، ارشاد ہوا مرض ہو یا کوئی خوف۔ فائدے میں شیخ لکھتے ہیں قبول نہ ہونے کے یہ معنی ہے کہ اس نماز پر جو ثواب اور انعام حق تعالیٰ شانوں کی طرف سے ہوتا ہے وہ نہ ہوگا، گو فرض ذمے سے اتر جائے گا، اور یہی مراد ان حدیثوں سے ہے جن میں آیا ہے کہ نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ ایسا ہونا بھی کچھ ہونا ہوا جس پر انعام و اکرام نہ ہو۔ یہ ہمارے امام کے نزدیک ہے، ورنہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور تابعین کی ایک جماعت کے نزدیک ان حدیث کی بنا پر بلا عذر جماعت کا چھوڑنا حرام ہے اور جماعت سے پڑھنا فرض ہے، حتیٰ کہ بہت سے علماء کے نزدیک نماز ہوتی ہی نہیں۔ حنفیہ کے نزدیک اگرچہ نماز ہو جاتی ہے مگر جماعت سے نماز چھوڑنے کا مجرم تو ہو ہی جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث میں یہ بھی نقل کیا گیا کہ اس شخص نے اللہ کی نافرمانی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جو شخص اذان کی آواز کو سنے اور جماعت سے نماز نہ پڑھے اس کے لیے بھلائی کا ارادہ کیا، نہ اس نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا گیا، نہ اس نے بھلائی کا ارادہ کیا اور نہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اذان کی آواز سنے اور جماعت میں حاضر نہ ہو اس کے کان پگھلے ہوئے سیسے سے بھر دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائی دوستوں، نماز کا اہتمام ہو اور ہمارا یہ اب معمول ہو جائے کہ ہم لوگ جو ہے نا جا کے نماز مسجد میں ہی ادا کریں۔ میرے بھائی دوستوں، جو ہے نا جو کثرت کے ساتھ مسجد میں کو آباد کرنے والے ہیں ان کے لیے بڑے فضائل ہیں۔ جو نماز کو جا کے مسجد میں پڑھنے والے لوگ ہیں نا، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام جو ہے نا موت کے فرشتے، وہ نماز کی اوقات میں مسجدوں کے چکر لگاتے ہیں، اور جس انسان کو مسجد کا عادی دیکھتے ہیں نا، جب اس پہ موت کا وقت آتا ہے تو اسے خود ہی کلمہ پڑھاتے ہیں اور شیطان کو اسے دور کر دیتے ہیں۔ میں بھائی تو وقت ہی کتنا لگتا ہے، اب تو ہر گلی، ہر مسجد، ہر محلے میں مسجد موجود ہے۔ انسان راستے میں ہو، سفر پہ گیا ہوا ہو، کسی شہر میں ہو، اب تو ہر گلی کوچے میں مسجد موجود ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا رک کے جو ہے نا مسجد جا کے نماز کو پڑھ لے تو میں بھائی دوستوں اس تھوڑی سی مشقت میں اللہ کتنا کچھ دیں گے کہ موت کا وقت بھی آسان ہو جائے۔ اور جو شخص 40 دن تک اس طرح نماز پڑھے کہ تکبیر اولیٰ پہنچنا ہو، تکبیر اولیٰ کا اہتمام بھی کر لے تو میرے بھائی دوستوں 2 بڑے نماز کا وعدہ ہے۔ ایک کہ وہ منافق کو کوئی نہیں پڑھے گا، جہنم کا سب سے نچلا گڑھا جو ہے منافقوں کا گڑھا ہے، اور دوسرا جہنم سے اللہ چھٹکارا دے۔ جہنم کی اب اتنی سخت ہوگی، اتنی سخت ہوگی کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو ہے نا ایک ماں اپنے بچے کو پھینکے گی، اس پہ کھڑی ہوگی، اس سے اس کو آخر برداشت نہیں ہوگی اس کی، اتنی سخت آگ ہے میرے بھائی دوستوں۔ اور تھوڑی سی انسان مشقت برداشت کر لے، مسجد پہ چلا جائے، اپنی جگہ کو چھوڑ کے مسجد میں جا کے نماز پڑھ لے تو اللہ کتنا جو ہے نا انعام کرام ہے۔ دنیا کا ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے اور کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا دین عطا کیا ہے۔ دین کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ پورا کر دے، یہ دین ہے۔ اور جو یہ کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت، چین، سکون، اطمینان عطا کریں گے، اور آخرت میں ہمیشہ کی عزت اس کے لیے ہے ہی۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں ابھی جو ہے نا یہ دین ہماری زندگیوں میں کس طرح آئے گا، اس کے لیے جان مال وقت اللہ کے راستے میں لگانا پڑے گا۔ کہ جان مال وقت 3 ایسی چیزیں ہیں، اگر یہ وہاں نہیں لگے گا جہاں اس کو لگنا چاہیے تو یہ وہاں لگے گا جہاں اس کو نہیں لگنا چاہیے۔ کس کا دل چاہتا ہے اس کو جان مال وقت جو ہے نا وہ کچہریوں، تھانوں میں لگے؟ جو جان مال وقت کو اللہ کا دیا ہوا جان مال وقت اللہ کے راستے میں نہیں لگائے گا نا، وہ ان 3 جگہوں میں لگائے گا، کچہریوں میں، تھانوں میں، اور پریشان ہی رہے گا۔ اس لیے جان مال وقت اللہ کے راستے میں لگانا تاکہ کسی قدر و قیمت ہمارے دلوں میں آ جائے۔ ایک دکاندار کا جان مال وقت دکان پہ لگا ہوا ہے، بارش ہے، طوفان ہے، آندھی ہو، دکان کھولے گا۔ ایک دفتر والے کا اس میں لگا ہوا ہے، وہ دفتر میں چھٹی نہیں کرے گا، بچہ بیمار بھی ہوگا نا اس کو بیمار بچے کو چھوڑ کے دفتر چلا جائے گا۔ اس لیے صحابہ کرام کا جان مال وقت اللہ راستے میں لگا ہوا تھا،
اس لیے نماز کو چھوڑنا، کوئی ان سے حکم چھوٹ جائے، صحابہ کرام کہتے تھے ہم زندہ ہوں، ہماری سانسیں چل رہی ہوں، اللہ کا حکم سے چھوٹے ہو نہیں سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق کیا فرما رہے ہیں کہ ابوبکر زندہ اور جو ہے نا دین میں کوئی کمی آ جائے یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے میں بھائی ہمارے ایک ساتھی کہتے ہیں کہ آج میری دکان، میرا دفتر، میرا کہنے والے بڑے لوگ ہیں، لیکن کوئی یہ بندہ کوئی ایسا بھی ہو جو یہ کہے یہ میرا کام ہے، کہ دین کی محنت میری محنت ہے، کوئی ایسا شخص بھی ہو، بھائی یہ کام، یہ بڑے کم لوگ ہیں، اور جن لوگوں نے اس کام کو اپنا مقصد سمجھا ہوا ہے نا، ان کی اسی فکر میں صبح ہوتی ہے، اسی فکر میں ان کی رات ہوتی ہے۔ مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ صحن کے چکر کاٹ رہے ہیں، ان کی بیوی ان سے پوچھ رہی ہے کہ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں، جاگ کیوں رہے ہیں؟ فرمایا اگر تجھے پتہ لگ جائے جاگنے والے دو ہو جائے۔ آخری دم تک میں ایک شخص نے فکر کی، پوری دنیا میں آج دین پھیلا ہوا ہے، سارا ان کے خاتے میں اجر جا رہا سارا، جہاں کہیں بھی ٹوٹی پوٹی محنت ہو رہی ہے مولانا یاسر رحمۃ اللہ کو اس کا اجر لازمی ملتا ہے۔ ایک شخص نے فکر کی، بس اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ہلا کے رکھ دیا۔ میں بھائی دوستوں ہمارے اندر بھی یہ فکر پیدا ہو جائے، اس کے لیے میں محنت کرنا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، میں جمعہ کے دن یہ مسجد پوری بھری ہوئی تھی، آج یہ مسجد اتنی خالی کیوں ہے؟ وہ لوگ کہاں گئے جو جمعے والی نماز پڑھ کے گئے تھے؟ ان کے پاس میں دوستوں گشتے لے کے جانا، ملاقاتیں لے کے جانا، آپ کے چند قدم لگیں گے، ہمارے چند بول لگیں گے۔ میرے بھائی دوستوں ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے، نہ آپ کی ذمہ نہ ہمارے ذمہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرما رہے ہیں؟ نبی جی ہدایت تو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ بھائی دوستوں ہم نے بس فکر دکھانی، طلب دکھانی اللہ تعالیٰ کو۔ اس طرح جو ہے نا میں دعا کے بعد جو ہے نا ساتھی بیٹھے کوئی ترتیب بن جائے، گھر جاتے تھے دو ساتھی کو میں ساتھ لے جائیں، کوئی راستے میں مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو اللہ تعالیٰ اس نقل حرکت میں بھی اجر دیں گے۔ سارے عالم کے سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، ہمارے دلوں میں ہدایت کا نور عطا فرمائے۔ اس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کام چاہے ہم کمزور ہیں، ہمیں استعداد عطا فرمائے، صلاحیت عطا فرمائے۔ اس کام کو ذمہ داری، مقصد، کام بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس محنت میں لگے، اس محنت کا محنتی بنائے اللہ پاک، ہم سے راضی ہو جائے، ایسا راضی ہو پھر کبھی ناراض نہیں اللہ پاک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک طریقوں کو اپنی زندگیوں میں، گھروں میں 24 گھنٹے کی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پورا فکر نصیب فرمائے، اور دنوں کو جو نیک جائز حاجات ہے ان کو پورا فرمائے۔ دنیا میں بھی عافیت آسانی والا معاملہ فرمائے، یا اللہ حال آزمائش سے بچا، ہم بڑے کمزور ہیں، اللہ آخرت میں مرنے لگے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔